علیحدگی میں میری بات سنیں یا میرے پسٹل سے ہی مجھے گولی مار دیں۔ یہ کہہ کر میں یوسف پٹیل کے برابر میں پڑے صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یہ میرا نفسیاتی حربہ تھا جس میں کامیاب رہا۔ چند لمحے گو کی حالت میں رہنے کے بعد یوسف پٹیل نے اپنے آدمی اور پہرے داروں کو باہر جانے کا کہا۔ اس آدمی نے یوسف پٹیل کو بتایا کہ میرے کہنے کے مطابق مستان کے مسلح آدمی سڑک پر دونوں طرف موجود ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ یہ درست ہے، لیکن وہ صرف میری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ حاجی مستان کو آپ کے اس ٹھکانے کا بخوبی علم ہے اور اسی نے مجھے ان فلیٹوں کو بتایا ہے، لیکن اس کے آدمی اس بات سے بے خبر ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف پٹیل اور پہرے داروں کی حالت ایسی ہے کہ کمانڈ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے۔ میں نے اس کے آدمی اور پہرے داروں کو کہا، کیا تم نے سنا نہیں کہ یوسف سیٹھ نے تمہیں کمرے سے باہر جانے کا کہا ہے، اور یاد رکھو کہ تم نہ تو حاجی مستان کے آدمیوں کے سامنے جاؤ گے اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرو گے کہ انہیں اپنے تحفظ میں کچھ کرنا پڑے۔ ان کو بالکل بھول جاؤ اور مجھے یوسف سیٹھ سے آرام سے بات کرنے دو۔ ہمارے لیے کافی اور کھانے کے لیے کچھ بھجوا دو۔ بالکل روبوٹس کی طرح انہوں نے میرے کہنے پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے لیے کافی اور دیگر لوازمات آ گئے۔ میں نے یوسف پٹیل کو اپنے محکمے دلی میں اپنی گرفتاری اور فرار کے متعلق بتایا اور کہا کہ اپنے محکمے کی ہدایت کے مطابق میں بمبئی میں پہلے اسے ہی ایرانی امام باڑے کے علاقے میں تلاش کرتا رہا ہوں۔ تلاش میں ناکامی کے بعد میں مجبوراً حاجی مستان کے پاس گیا۔ یوسف پٹیل کو جب میری باتوں کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تمہارے محکمے سے میرا تعلق ہے اور میری لانچوں کے ٹرانسمیٹرز نے تمہارے محکمے کے کراچی سے بھیجے ہوئے وائرلیس پیغام بھی وصول کیے ہیں، جن میں تمہارے متعلق ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ میں آج کل مجبوراً اپنے ٹھکانے پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہیں سے اپنے کام کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اب جب کہ تم مجھ تک پہنچ گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے تمام وسائل سے تمہاری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری روپوشی کی وجہ صرف حاجی مستان سے تمہارے اختلافات ہیں، حالانکہ حاجی مستان نے تمہارے اس ٹھکانے کا علم ہونے کے باوجود نہ صرف تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اپنے آدمیوں کو بھی اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اپنے دھندوں میں صرف میں کی بے معنی بے وقت اور لا حاصل سوچ نے نہ صرف تم دونوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ تمہارے ہی دھندوں میں مصروف ان لوگوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع دیا ہے جو پہلے تم دونوں کے سامنے ایسا سوچنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ تمہارے اختلافات کا سب سے زیادہ نقصان ان مسلمانوں کو ہو رہا ہے جو تم دونوں کی وجہ سے بمبئی میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تم دونوں کی وہ توانائی اور طاقت جس سے یہاں کے غیر مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اب تمہارے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں سچ ہو رہی ہے۔ اسی موضوع پر حاجی مستان سے میری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور